السلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اعداء اللہ من یوم عداوتهم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ یرضی للرضا فاطمہ ویغضب للغضب. حضرت پڑھیے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ ہم نے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ مکتب اہل بیت کو اپنایا ہے. ہم اس میں مجبور نہیں تھے اور مجبور نہیں ہیں کہ ہم اس مکتب کے پیروکار بنے. اللہ نے ہمیں آزاد چھوڑا تھا اور یہ ارشاد فرمایا تھا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے اسے راستہ دکھلا دیا ہے، ہدایت کر دی ہے راستے کی طرف. اب اس کی اپنی مرضی ہے کہ یہ صحیح راستے پہ چل کر شکر خدا بجا لاتا ہے یا اس راستے پہ نہ چل کے کفران نعمت خدا بندی کرتا ہے. جب ہم نے اپنے اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اس مکتب کو اپنایا ہے تو دوستو اس مکتب کو اپنانے کے کچھ تقاضے اور لوازم ہیں. انہیں جاننا اور سمجھنا ضروری ہے. مکتب اہل بیت صراط مستقیم ہے. وہ مکتب ہے جو خدا تک پہنچاتا ہے انسانوں کو. یہ کشتی نجات ہے جو انسانوں کو ساحل نجات تک پہنچاتی ہے. تمام طوفانوں سے انسانی قافلے اور معاشرے کو نکال کر منزل تک پہنچا سکتی ہے. وہ ہوا و ہوس کے طوفان ہوں، وہ خواہشات نفسانی کے طوفان ہوں، وہ ظلم و استبداد کے طوفان ہوں، وہ کفر و نفاق کے طوفان ہوں. ہر قسم کے طوفان سے یہ کشتی نجات انسانوں کو جو اس پہ سوار ہو جائیں ساحل نجات تک پہنچا دیتی ہے. پوری بشریت کو اپنے اندر سمیٹ سکتی ہے اور سمو سکتی ہے. یہ کشتی ہے. اس میں اتنی وسعت ہے کہ پوری بشریت اور انسانیت سارے کے سارے اس میں آ سکتے ہیں. مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح. میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے. من رکبہا نجا. جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس میں سوار نہ ہوا پھر وہ مختلف قسم کے طوفانوں میں غرق ہو کے رہ گیا. تو دوستو یہ کشتی نجات ہے، یہ صراط مستقیم ہے. ہم نے اس مکتب کو اپنایا ہے جس کے 12 میں سے 11 امام شہید ہیں. یہ شہداء کا مکتب ہے جس کے آئمہ کی زندگی زندانوں میں جلا وطنیوں میں گزری، جن کے سر نوک نیزہ پر تھے اور جن کی اولاد اور بچے بازاروں درباروں میں کرائے جاتے رہے، جنہیں دیواروں میں زندہ چنا جاتا رہا، جنہوں نے تاریخی ہجرت کی، جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، جلا وطن ہوئے، لیکن ظالموں کے مقابلے میں سر نہیں جھکایا. ہم اس مکتب کے امین اور وارث ہیں. اس مکتب کے راستے پر چلنے والے ہیں دوستو، جس میں سنگین ذمہ داریاں ہیں، مشکل فرائض ہیں، جس میں جو ہمیں انڈیویجولزم سے نکال کر
اجتماعیت کی طرف لے کے آتا ہے۔ امامت یعنی لیڈرشپ، یعنی رہبری، یعنی قیادت، اور امام بغیر امت کے نہیں ہوتا۔ اور لیڈرشپ کا تعلق انڈیویجول سے نہیں ہوتا ہے، وہ سوسائٹی سے ہوتا ہے، اجتماع سے ہوتا ہے، اور معاشرے سے ہوتا ہے، اور امت سے ہوتا ہے۔ مکتب اہل بیت اس بات پر اکتفا نہیں کرتا کہ آپ فقط حج کر لیں، فقط نماز پڑھ لیں، فقط روزہ رکھ لیں، اپنے واجبات کو انجام دیں، بچوں کی شادیاں کر لیں اور پھر فارغ ہو کے بیٹھ جائیں۔ اہل بیت عقل کل تھے، وہ سراپا عقل تھے، تاریخ کے عقل مند ترین وجود آل محمد اور اہل بیت۔ ان کی زندگی میں یہ تلخیاں کیوں ہیں، یہ مشکلات کیوں ہیں، یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ ان کے حق کیوں غصب ہوتے تھے؟ یہ میرے عزیز پڑھ رہے تھے، بہترین گفتگو کر رہے تھے، اور واقعی میں مجھے لذت مخدور پڑے محمد والے ان کے حق کیوں غصب ہو رہے تھے؟ انہیں ایسولیٹ کیوں کیا جا رہا تھا معاشرے کے اندر؟ سوسائٹی کو ان سے جدا کیوں کیا جا رہا تھا؟ اور ان کی پوری کوشش تھی وہ سوسائٹی کے اندر موجود رہے۔ تمام ناروا سلوکوں کے باوجود مولا علی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ سوسائٹی سے کٹنا نہیں چاہتے تھے، معاشرے سے الگ تھلگ نہیں رہنا چاہتے تھے۔ بڑے محمد والا وہ معاشرے سے الگ تھلگ نہیں رہنا چاہتے تھے۔ اب دیکھیے، جن بی بی کا خطبہ آج سب پڑھ رہے تھے، یہ بی بی دربار میں آ گئی اور نوبت یہاں پہنچی۔ توجہ چاہتا ہوں کہ سلمان بھی خطبہ پڑھے تو اثر نہیں ہوگا، ابو ذر خطبہ پڑھے تو اثر نہیں ہوگا، مقداد پڑھے اثر نہیں ہوگا، بلال پڑھے اثر نہیں ہوگا۔ فقط زہرا ہے جو علی کی طرح خطبہ پڑھ سکتی ہے اور دفاع کر سکتی ہے دین کا، توحید کا، دیانت کا، فقہ کا، اصول کا، فروع کا۔ بی بی دربار آ گئی، کس سے خطاب تھا؟ معاشرے سے، سوسائٹی سے، اور قیامت تک کی بشریت سے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ اہل بیت جو جنت کے مالک تھے، ان کے بچے مصیبتوں میں شکار رہے۔ انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا کہ ہم جنت کے مالک ہیں اور بس، ہم تو وہ ہیں نا جو جنت کی تلاش میں ہیں۔ وہ ہستیاں تھیں جو جنت کی مالک تھی۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو پڑھے محمد والے وہ تو جنت کی مالک اور وارث ہستیاں تھیں۔ جنت ان کی مشتاق تھی، جنت کو یہ شوق تھا کہ یہ ہستیاں آئیں اور میرے اندر قدم رکھیں۔ جنت ان کی منتظر تھی۔ اس کے باوجود ان کی زندگیاں دیکھیں، جناب سیدہ کو دیکھیں، سیدہ کی بیٹیوں کو دیکھیں، پھر ان کی اولاد اور نسل کو دیکھیں۔ یہ ساری مصیبتیں اچانک نہیں آئی ہیں، حادثاتی طور پر نہیں آئی ہیں۔ انہوں نے سٹینڈ ایسا لیا تھا، انہوں نے موقف ایسا بنایا تھا، انہوں نے راستہ ایسا بنایا تھا جس راستے کے اندر یہ ساری مشکلات تھیں۔ کبھی آپ نے دیکھا، آپ کے بھی بچے ہیں نا، 7 سال کا بچہ جیل میں قیدی ہو جائے، 8 سال کا بچہ جیل میں قید رہے، اور فرات کے کنارے پر
بے جرم و بے خطا قتل کر دیے جائیں، اس لیے کہ اس خاندان کی نسل اور تعلق رکھتے ہیں ان سے. ہمیں سمجھنا چاہیے بی بی کی شہادت کے ایام میں سوچنا چاہیے کہ بی بی کو کیوں مارا گیا تھا. وہ تازیانے، وہ تماچے، وہ آگ، وہ در دیوار میں آنا، وہ بیٹے کا شہید ہو جانا، وہ بے ہوش ہو جانا اور پھر بھی خاموش نہ بیٹھنا، یہ ہے ہماری میراث، یہ ہے ہمارے پیش رو اور یہ ہے ہمارا مکتب. بی بی کس لیے مصیبتیں اٹھاتی رہی کہ غاصب حاکم نہ بنے، سقیفے کی حکومت نہ ہو، ولایت کا دروازہ بند نہ ہو. دو زاویوں کا ابتدائی اختلاف بڑا مائنر سا ہوتا ہے، جو خط آگے چلے جاتے ہیں فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں. 11 ہجری میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں، داماد نہیں آیا ہے، سسر آ گیا ہے، کوئی بات نہیں، جوان ہے، بعد میں ان کی باری آ جائے گی. لوگوں کی نگاہ میں یہ فرق تھا، نہیں سمجھ آ رہی تھی. سسر بزرگ ہے، سمجھدار ہے، جوان ہے، داماد، بس سسر اور داماد کا فرق سمجھ رہے تھے. اور بیوی کی نگاہ میں کتنا فرق تھا، حق اور باطل. بیوی دیکھ رہی تھی یہ دو خط جب چلیں گے تو 61 ہجری میں ایک کا وارث یزید ہوگا اور دوسرے کا وارث حسین ہوگا. اتنا فاصلہ ہو جائے گا انسانی معاشرے کے اندر اور اتنا بگاڑ پیدا ہو جائے گا سوسائٹی کے اندر کہ سوسائٹی یزیدوں کے حوالے ہو جائے گی اور انسان یزیدیت کی منحوس آغوش میں پلیں گے اور کوکھ سے جنم لیں گے. پھر کیسے انسان یزیدیت کی کوکھ سے شمر جنم لیتے ہیں، یزیدیت کی آغوش سے حجاج، ہرملہ، خولی اور عبید اللہ بن زیاد سے لوگ جنم لیتے ہیں، سوسائٹی کے ناسور جنم لیتے ہیں. بی بی کو یہ برداشت نہیں تھا کہ غدیر اور ولایت کا دروازہ بند ہو جائے، علم کا دروازہ بند ہو جائے، عدل کا دروازہ بند ہو جائے اور ظلم، استبداد اور سقیفے کا دروازہ کھل جائے. یہ مسئلہ تھا، یعنی کمپلیٹلی اجتماعی مسئلہ تھا، انڈیویجول مسئلہ نہیں تھا. ان کی کوئی ذاتی پرخاش نہیں تھی ان کے ساتھ. وہ چاہتے تھے ان کو اکنامکلی ویک کریں، سوشلی ویک کریں، پولیٹیکلی ویک کریں، ہر لحاظ سے خاندان رسول کو کمزور کر دیں. آج کل بھی دنیا میں ایسے ہوتا ہے نا، حکومتیں کیا کرتی ہیں، اپنے مخالفوں کو اقتصادی طور پر بھی کمزور کرتی ہیں، سماجی طور پر بھی کمزور کرتی ہیں، سیاسی طور پر بھی کمزور کرتی ہیں، بدنام کرتی ہیں، ان کے چیزوں کو کنٹرول کر لیتی ہے، حکومت چھین لیتی ہے، انہیں ایسولیٹ کر دیتی ہیں، ان پر تہمتیں لگاتی ہیں. فدق غصب ہوا، یہ ایک مسئلہ. 70 سال تک آل محمد اور علی علیہ السلام پر ممبروں سے سب و شتم ہوتا رہا. ایک طرف تھا، یہ سارا ایک ہی چیز کا تسلسل تھا جو سقیفہ سے شروع ہوا اور آخر تک جاری رہا. تو دوستو، کیا ہے یہ بی بی اور یہ ہستیاں ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں؟ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، اپنی خواتین کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو اس راستے پر چلنے کے لیے تیار کیا ہے؟ آمادہ ہیں ان کے راستے پر چلیں؟ بعض اوقات ایک انسان بڑے بھرے شہر میں تنہا ہوتا ہے. یہ آل محمد کی یہ مظلومی تھی، ہزاروں لوگوں کے اندر تنہا ہوتے تھے، اکیلے ہوتے تھے. یہ بڑی غربت ہوتی ہے، بھرے شہر میں انسان اکیلا ہو، تنہا ہو.
دوستو یہ چینجنگ ہمارے اندر آئی ہے، یہ تبدیلی ہمارے اندر آئی ہے. یعنی ہم نے کیا کیا، انڈیویجولی اہل بیت کو فالو کرتے ہیں، نماز ان سے لے لی، ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، روزہ، اس طرح کے جو چھوٹے بڑے مسائل ہیں یا فروعات دین کہہ رہے ہیں، ہم اس طرف تو جاتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ہم ان کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ یقین کر لیں بی بی کا جھگڑا ان کے ساتھ فقط فدق کی خاطر نہیں تھا، اور انہوں نے بھی فدق اس لیے نہیں لیا تھا کہ اہل بیت کو فقط اذیت کرنی ہے، نہیں، وہ اکنامکلی اہل بیت کو کمزور کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ اپنے مشن کو آگے نہ بڑھا سکے. سنگین وزن ہے دوستو. معصوم فرماتے ہیں ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مومن امتحن اللہ قلبه بالایمان. ہماری ولایت کا وزن بہت زیادہ ہے، بے شک بہت سنگین ہے ہماری ولایت. اس ولایت کی سنگینی اور وزن کو نہیں اٹھا سکتا، کوئی نہیں اٹھا سکتا مگر یہ کہ اللہ کا مقرب فرشتہ ہو، نبی مرسل ہو، اور ایسا مومن ہو جس کے دل میں ایمان موجود اور اللہ نے اس کا امتحان لے لیا ہو. ابو ذر نے کیوں مار کھائی، کیوں پٹا، کیوں اسے مارا گیا، کیوں عمار یاسر کو مدینے میں مارا گیا؟ اتنا مارا گیا کہ بیماری لاحق ہوگی. یہ دلا وطنیاں کیوں تھی؟ انہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی تنہا تھے علی، اس وقت بھی علی کو نہیں چھوڑا، اور اہل بیت کے دروازے پر سلام کرتے رہے، سر جھکاتے رہے. تو دوستو سنگین وزن ہے ہمارے اوپر، ولایت کا وزن بڑا سنگین ہے. لوگ یہ کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، ہم اعلان کرتے ہیں ایک بہت بڑے وزن کو اٹھانے کا جو ولایت علی کا وزن ہے. یہ بی بی سچی اور صادق پیرو تھی ولی کی، سارے درد اٹھائے ولی کے لیے اور ولایت کے لیے. اشہد ان علی ولی اللہ جب میں نے کہا تو میں نے ولایت کے وزن کو اٹھانے کا اعلان کیا. کیوں امام فرماتے ہیں ملک مکرم اٹھا سکتا ہے، یا نبی مرسل اٹھا سکتا ہے، یا پھر ایسا مومن جس کے دل کا ایمان کے ذریعے اللہ نے امتحان کر لیا ہو. کیا ہم نے تیاری کی ہے اس ولایت کے سنگین وزن کو اٹھانے کے لیے؟ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے جب اٹھانے کا سلسلہ شروع کیا 75,000 شہید دیے تھے، ماؤں نے بیٹے دیے. لبنان کے مومنین نے اٹھایا، پوری دنیا کے یزید مل کر ان پر حملہ ور ہو گئے تاکہ ان کو کچل دے. دنیا دشمن ہو جاتی ہے، دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، یزید سارے مل کے سامنے آ جاتے ہیں. آسان چیز نہیں ہے دوستو شیعہ ہونا. شیعہ یعنی مظلوموں کی پناہ گاہ، شیعہ یعنی مظلوموں کا ترجمان، شیعہ یعنی مظلوموں کی فریاد، شیعہ یعنی مظلوموں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والا، شیعہ یعنی فرعونوں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے والا. دوستو میں آج بھی دوستوں سے کہہ رہا تھا زندگی بڑی تھوڑی ہے، وقت گزر جائے گا. ہم زیارتوں میں جاتے ہیں، کربلا، نجف، ہے کوئی امام جو شہید نہ ہو؟ ہے کوئی امام؟ وہ خاندان ہے جن کی خواتین اور بچے بھی شہید ہیں، لیکن بڑے مضبوط تھے، بڑے طاقتور تھے. یزید کے سپاہیوں نے یزید سے کہا، گزارش دی، رپورٹ دی یزید کو سارے سفر کی. آرڈر یہ تھا کہ ان پر سختی کی جائے، اتنی سختی کی جائے کہ ان کے ارادوں کو کچل کے رکھ دیا جائے، توڑ دیا جائے، ان کو یہ ٹوٹ جائے، ہمت ہار جائے. اتنا ان پر تشدد کرو.
ان کے سامنے لاشوں کو پامال کیا گیا، شہیدوں کے گلے کاٹے گئے ان کے سامنے، ان کے خیموں کو لوٹا گیا، آگ لگائی گئی، ان کے ہاتھ باندھے گئے، ان کی تشہیر کی گئی، انہیں بھوکا رکھا گیا، انہیں پیاسا رکھا گیا، سارے راستے میں انہیں مارتے رہے، ان کے بچے گرتے رہے اور شہید ہوتے رہے۔ سخت ترین حالات سے گزر کر یہ شام پہنچے ہیں یزید کے دربار میں۔ قربان یزید کے سپاہیوں نے یزید کو گزارش دی کہ یزید اس سارے سفر میں ان کے بڑے تو خدا، ان کے جو بچے تھے نا وہ بھی ہم سے نہیں ڈرے، اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ جو بچے تھے ان کے وہ تماچے کھاتے تھے، وہ تازیانے سہتے تھے، وہ دھوپ میں بیٹھے رہتے تھے، لیکن ہمیں التماس و التجا نہیں کرتے تھے۔ ایک ایسا سوال نہیں کیا ان بچوں نے، ایک ایسی شے نہیں مانگی ان بچوں نے جو ان کی عزت نفس اور ان کی کرامت انسانی کے خلاف۔ ان کے امام نے ان کو وصیت کی تھی، روز عاشور مشکل سفر ہے تمہیں، امام تو جانتا تھا، کبھی سروں پر ہاتھ پھیرتا تھا، کبھی ان کے سینوں پر ہاتھ پھیرتا تھا، کبھی ان کی پشت پر ہاتھ پھیرتا تھا، کبھی ان کے چہروں پر ہاتھ پھیرتا تھا، کبھی ان کے بوسے لیتا تھا، کبھی ان کو سینے سے لگاتا تھا۔ کہتا مشکل سفر ہے تمہارے سامنے، اس سے پہلے ایسا سفر کسی نے نہیں کیا، اس سے پہلے ایسا سفر کسی نے نہیں کیا ہے، کسی نبی کی اولاد نے نہیں کیا ہے۔ تمہیں مشکلات آئیں گی نا، لیکن عزیزوں، بچوں، میرے گھر والوں، کوئی ایسا سوال نہ کرنا جو تمہاری شان اور برترے کے خلاف ہو۔ کوئی پیاسا پانی مانگنا عام زندگی میں بھی عزت نفس کے خلاف نہیں ہے، پیاسا پانی مانگ لیتا ہے، لیکن بھوکا روٹی مانگے نا عزت نفس کے خلاف ہے نا۔ ان بچوں نے سارے راستے میں یقین کریں بھوکے رہتے تھے، کبھی نہیں کہتے کہ ہمیں کھانا نہیں۔ ہاں پیاس لگتی تھی، اللہ تشکیہ کے پانی مانگتے تھے، کبھی ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا۔ جب پانی ملتا تھا تو عجیب جملہ کہتے تھے، کیف نشرب الماء وقد قتل الحسین عطشانا، ہم کیسے پانی پیئیں، ہمارا امام پیاسا مارا گیا۔ ان دردوں کے ہم وارث ہیں، ان آہوں کے ہم وارث ہیں، ان پاکیزہ احساسات کے ہم وارث ہیں، ان یتیم بچوں کی سسکیوں اور آہوں کے ہم وارث ہیں، جو سارے سفر میں ان کی زبانوں سے نکلتی اور بلند ہوتی رہی، اور ہم اس استقامت کے وارث ہیں جو یہ بچے اور یہ عزیز دکھاتے رہے اور یہ قافلہ دکھاتا رہا۔ یہ ہماری میراث ہے، ہم اس کے وارث ہیں۔ اس سنگین وزن کو اٹھانے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے اور ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہم آل محمد سے اور بالخصوص اس بیوی سے، یہ ہادیہ ہے اور کامل ہدایت کرنے والی بیوی ہے، جامع ہدایت کرنے والی بیوی ہے، جس کی ہدایت میں، جس کی رہنمائی میں، جس کی گائیڈنس میں ذرا برابر کمی اور کوتاہی اور نقص اور عیب نہیں۔ ہدایت لیں، مضبوط بنائیں اپنے آپ کو۔ ہمیں اپنے بچے بہت پیارے ہیں، کوئی ہم میں سے شاید تو اپنا بچہ فدا کرنے کو تیار ہو۔ ہماری محبت ایسی ہونی چاہیے کہ آل محمد کے راستے میں ہم سب کچھ فدا کرنے کو تیار ہو جائیں۔ یہ شیعت ہے دوستو۔ نام کے بہت سے تھے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ امام ہم سے پیسے لے لیں اپنے کام کے لیے، گھوڑا لے لیں، تلوار لے لیں، ہم کو تلوار دے دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ امام ان کے گھوڑے تلوار کا محتاج ہے۔ بڑے محمد والے وہ سمجھتے تھے کہ امام ان کے گھوڑے اور تلوار کا محتاج ہے۔ جیسے ہم اگر مجلس گاہ میں بڑے مطمئن ہو جاتے ہم نے بڑا کام کر دیا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جناب ثانی دارانہ نے مجلس پڑھی تھی، روئی بھی تھی، ماتم بھی کیا تھا۔ اہل سنت نے لکھا ہے کہ لاش حسین پر ایسا ماتم کیا نا کہ قد ابقت کل
عدو وصدیق، کہ ہر دوست بھی رویا اور ہر دشمن بھی رو پڑا بیوی کو دیکھ کر. ایسا ہلکا باندھ کے ماتم کیا لاج کے حسین پر. نوبہ جناب زینب پڑھتی تھی اور سارے ماتم کرتے تھے ہلکا باندھ کے. عزادار ہے، منبر حسینی کی پہلی خطیبہ ہے، لیکن اسی پر اکتفا نہیں کیا میری آقا نے. تیاری ہے، یہ لوگ بچے بھی تیار کیے ہوئے تھے. قاسم تیار تھا، علی اکبر تیار تھا. جب اپنے بابا کو دیکھا کہ انا للہ پڑھ رہے ہیں تو کہا اولیسا اولسنا علی الحق کی آبا تھا. اب کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ فضل اللہ نبالی، پاپا پھر ہمیں پرواہ نہیں، ہم موت میں جا پڑے یا موت ہم جا پڑے. علی اکبر تیار تھا، قاسم اتنا تیار تھا کہ راہ خدا میں موت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا سمجھتا تھا. بعد میں دنوں میں عرض کروں گا اس پر. تو سب تیاری کی ضرورت ہے. تیاری کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ اللہ پر ایمان مضبوط بنانا ہے، اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے، اور اس کی عبودیت کا توق اپنے گلے میں ڈالنا، اس کی محبت دل میں پیدا کرنا. پہلا قدم یہ ہے دوستو. ان کی زندگیوں میں دیکھیں، کیونکہ ان کا قول بھی ہمارے لیے حجت ہے اور ان کا فعل بھی ہمارے لیے حجت ہے. ان کی زندگیاں دیکھیں، پھر اپنے آپ کو ان کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کریں. پہلا عمل عبادت ہے دوستو. اگر کوئی عبادت کرنے والا نہیں بنتا، عابد نہیں بنتا، تو اس عصر کے یزیدوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ولایت کے راستے میں سختیاں نہیں اٹھا سکتا. بحرین کے مومن ایک صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی عبودیت کا توق گلے میں ڈالیں، عشق خدا دل میں ہو، پھر یہ ساری سختیاں اور مشکلات لذت میں بدل جائیں گی. جیسے قاسم کہہ رہا تھا، یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. اب دیکھو دنیا والے کیسے ہیں، کتنے بے رحم ہیں، بے گناہوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو، خواتین کو اسپتالوں میں گھس کے مار رہے ہیں. پوری دنیا کے یزید ان کے ساتھ ہیں، اور سینسر کیا ہوا اس کو، سب کچھ بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. اگر ہم یو کے کی سرزمین پر اہل بیت کے ماننے والے منظم ہوتے، ایک طاقتور آواز اٹھاتے ان مظلوموں کی حمایت میں اور ان یزیدوں کو رسوا کرتے ہیں. اہل بیت نے کیا سکھایا؟ یہی تو سکھایا ہے نا کہ مظلوموں کا ساتھ دینا، ظالموں کا مقابلہ کرنا. اللہ کی عبودیت کا توق گلے میں ڈالنا ہے، عشق خدا پیدا کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، واجبات کو انجام دینا، حرام سے بچنا. پہلا قدم ہے طاقتور بننے کا. یہ تو کمزور رہے گا، یہ ٹوٹ جائے گا. 2 قدم چلے گا، تھک جائے گا، گر جائے گا، ہمت آ بیٹھے گا، لالچ پیدا ہو جائے گا، شیطان اسے کھینچ کے لے جائے گا کہیں. آسان نہیں ہے، میں نے پہلے کہا، اس راستے پر ثابت قدم لینا. یہ کانٹوں کی سیج ہے، یہ مشکل راستہ ہے بیت علیہ السلام کا. ملت ایران نے جب مولا علی کی ولایت کا پرچم اٹھایا تو آج تک مشکلات کا شکار ہے یا نہیں؟ ہمت پیدا کرنے کے لیے طاقتور ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ عبودیت کا توق. 70 مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا نماز پڑھو. یہ ہمارے فائدے میں ہے، ہماری روح کو طاقتور دیتی ہے، مضبوط بناتی ہے ہماری روح. حرام سے بچو، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس وقت مشرک ہوتا ہے انسان، کیونکہ اللہ کی اطاعت میں نہیں ہوتا، شیطان کی اطاعت میں ہوتا ہے. پھر عبادتوں میں رات کی عبادت بڑی اہمیت کے حامل ہے. ایک شیعہ، ایک آل محمد کے راستے پہ چلنے والا رات کا ایک حصہ
بندگی خدا کے لیے خدا یاد رہنا چاہیے. آج آپ نے شادی دیکھی, سارا دن اس کے اوپر دنیا کے ٹی وی چینل دکھاتے رہے. جناب سیدہ کی بھی شادی ہوئی تھی, میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ بی بی کی جب شادی ہوئی اور بی بی کی بارات آئی, اٹھا کے لے آئی بی بی کی بارات کو کہاں پر, مولا علی کے گھر. جب پہنچی مولا علی کے گھر تو علی سے کیا کہا, علی نے جناب سیدہ کو مضطرب پایا. کہا کیوں مضطرب ہے؟ کہا علی آج جب بابا کے گھر سے آ رہی تھی نا آپ کے گھر, تو دل میں خیال آیا کہ ایک دن یہاں سے قبر میں جاؤں گی. علی تجھے خدا کی قسم, آج کی رات اپنے رب کی بندگی اور عبادت کریں. یہ ہے سیدہ. ہماری بچیوں کی بھی شادی ہوتی ہے نا, یہ نمونہ عمل ہے. اللہ کی اطاعت کریں, عبادت کریں. جب رسول پاک نے پوچھا علی سے ایک دن کہ کیسا پایا فاطمہ, کیسا وجدت فاطمہ؟ کہا نعم العون علی طاعت اللہ. اللہ کی اطاعت میں بہترین مدد کرنے والا. آخر دم تک علی کا ساتھ دیا. میں نے ایک روایت کافی عرصہ پہلے پڑھی تھی, جبرائیل نے کہا رسول خدا سے کہ خدا کہہ رہے میرے حبیب میری کنیز فاطمہ سے کہیے میرے سے کچھ مانگے. تو روایت کے جملے ہیں کہ بی بی نے کہا بابا قد شغلنی لذت و خدمت ہی المسئلہ تھی, اس کی عبادت کی لذت مجھے ہر چیز بلا دیتی ہے. خدا کے حضور میں حاضری کی لذت کے تو نماز پڑھتے ہیں ایسے جیسے زبان نماز پڑھتی ہے باقی دل تو ہوتے نہیں وہاں پر. لذت عبادت. امام حسین علیہ السلام نے عباس سے کہا تھا ان سے آج کی رات کی مہلت لے. کس لیے؟ هو يعلم انی احب الصلاۃ وتلاوت کتابہ. میرا اللہ جانتا ہے میں عاشق ہوں نماز کا اور اس کی کتاب کی تلاوت. یہ رات اگر ہم نے یہ وزن اٹھانا ہے تو اپنی رات کو اہمیت دو. قرآن رات میں نازل ہوا, معراج رات میں ہوئی. حضرت موسیٰ کو خدا نے رات کے لیے بلایا, امام حسین نے رات مانگی, معراج بھی رات کو, قرآن بھی رات کو نازل ہوا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اور امام نے بھی رات مانگی ہے خود یزیدیوں سے اور کوفیوں سے کہ عبادت کریں. اور یہ بیویاں ان کی راتیں ایسی تھی, لذت خدا, اللہ کی عظمت کا دل میں ظہور ہو, تجلی ہو, عشق خدا پیدا ہو انسان کے دل میں, تاکہ ان تمام نامواریوں میں انسان حسن خدا اور جمال خدا کا مشاہدہ کرے. اسی بی بی کی بیٹی ہے جناب ثانیہ زہرا, دربار میں ہے, رسن بستہ ہے, سر پہ چادر نہیں ہے, لباس بوسیدہ ہو چکا ہوا ہے, گرد و غبار ہے لباس پر, سامنے تشت میں حسین کا سر ہے اور بڑے باوقار انداز میں کھڑی ہے. بی بی کی بڑی ہیبت تھی. میں قربان جاؤں علی کی بیٹی. جب اس نے تخت پہ بیٹھے اپنے آپ کو حقیر پایا تو کہا من هذه المتکبرہ, یہ متکبر بی بی کون ہے؟ بتایا کہ هذه زینب بنت علی, یہ علی کی بیٹی زینب ہے. وہ بی بی جس کا آسمانوں میں تعارف کروایا جائے, آج دربار میں تعارف کرایا جائے. مشکل سفر کر کے آئی ہے نا, اپنے عزیزوں کے لاشیں بے گور و کفن کربلا چھوڑائی. اکبر کا لاشا, عباس کا لاشا, اون محمد کا لاشا, حسین کا لاشا. جب چلی تھی نا تو کافی دیر تک مڑ مڑ کے دیکھتی رہی تھی. میں نے بعض اہل مقتل کی کتب میں دیکھا ہے جب لاش حسین پر آئی تھی نا, پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا تھا. علماء نے لکھا ہے پہلے پتھروں کو ہٹایا,
پھر لاشے کو سیدھا کیا، سیدھا کرنے کے بعد اٹھایا، سینے تک بلند کیا۔ بیوی گوارا نہیں کرتی تھی کہ میرے حسین کی لاش خاک میں پڑی رہے، سینے تک اٹھایا اور اس زخمی قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ اس کا ورق زخمی تھا، مناسب جگہ تلاش کرتی رہی، کوئی ایسی جگہ ملے جہاں میں حسین کو بوسہ دوں۔ کافی دیر کے بعد کٹے ہوئے گلے پہ لب رکھ کے کہا اللہم تقبل منا ھذا القلیل من قربان، خدایا میری یہ تھوڑی سی قربانی قبول کر لے۔ پھر پتہ نہیں کس طرح سے لاش حسین کو خاک میں رکھا، جب چلی ہے نا تو مڑ مڑ کے دیکھتی رہی ہے، جہاں تک دیکھ سکتی تھی۔ آئیو میرے امام حسین، آئیو میرے ماں جائے حسین، تیرا لاش خاک میں رہ جائے بھی کون ہوتا۔ بازار میں آ گئی، بازار سے دربار میں آ پہنچی۔ اب اس ملعون نے سوال کیا اس بی بی سے، کیف رأیت صنع اللہ بأخیک واہل بیتک، تو نے اپنے اللہ کے سلوک کو اپنے بھائی کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ کیسا پایا؟ بی بی کا عارفانہ جملہ ہے، یہ لذت خدا، عشق خدا کی معراج پر عظمت خدا کا کامل ظہور ہے اس بی بی کے پاک قلب پر۔ تڑپ کے کہتی ہے وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے اپنے خدا میں سوائے جمال اور زیبائی کے کچھ نہیں پایا اس کے سلوک پہ۔ اے بی بی، اے علی کی بیٹی، اے عارفہ، اے عابدہ، اے محدثہ بیٹی، بی بی وہ نگاہ ہمیں بھی دے دینا، ہم بھی دیکھیں تو کس طرح حسین کے پامال لاشے میں جمال خدا دیکھ رہی تھی، تو کس طرح کٹے ہوئے سر میں جمال خدا دیکھ رہی تھی، جلتے ہوئے خیموں میں وہ جمال خدا تجھے کیسے نظر آ رہا تھا۔ وہ نگاہ تھوڑی سی ہمیں بھی دے دے کہ ہم مصیبتوں میں لذت محسوس کریں، سختیوں میں لذت محسوس کریں اور ہمت نہ ہاریں۔ دوستو پھر دنیا والوں نے عجیب منظر دیکھا، اس ظالم نے ہاتھ میں چھڑی لی، کبھی میرے حسین کے لبوں پہ مارتا ہے، کبھی چہرے پہ مارتا ہے، اور ظالم آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے انعام دے، کس کا انعام؟ میں نے اکبر کے سینے میں برچھی ماری۔ کوئی کہتا ہے مجھے انعام دے، میں نے عباس کے بازو ختم کیے۔ کوئی کہتا ہے مجھے انعام دے، میں نے اصغر کے گلے میں تیر مارا۔ کوئی کہتا ہے مجھے انعام دے، میں نے حسین کے سینے میں نیزہ مارا۔ کوئی کہتا ہے مجھے انعام دے، میں نے حسین کا امامہ اتارا۔ کوئی کہتا ہے مجھے اس انعام دے، میں نے حسین پہ تلواروں کے وار کیے۔ کوئی کہتا ہے مجھے انعام دے، میں نے سر حسین کو کاٹا۔ کوئی کہتا ہے مجھے انعام دے، میں نے حسین کو تماچے مارے۔ کوئی کہتا ہے مجھے انعام دے، میں نے حسین کے پہلو میں نیزہ مارا۔ ایک گروہ آگے بڑھا اور انہوں نے کہا ہمیں انعام دے، کس کا انعام؟ کہتے ہیں ہم نے حسین کے لاشے کو پامال کیا۔ علی کی بیٹی دیکھتی رہی، یہ انعام دیتا رہا۔ یا ظالم نے ہاتھ میں چھڑی لی اور ایک مرتبہ بے ادبی شروع کی، کبھی میرے حسین کے چہرے پہ مارنے لگا، کبھی لبوں پہ مارنے لگا۔ علی کی سامرا بیٹی یہ منظر دیکھ کے برداشت نہ کر سکی، تڑپ کے کہتی ہے سجاد بیٹا اس ظالم کو روک، میرے حسین کے سامنے، میرے حسین کے لبوں پہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا اذا منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین یا 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 حسین جو ہے فاطمہ زہرا نہ چھوڑنا، کہتی تھی جو ہے فاطمہ زہرا نہ چھوڑنا۔ کہتی تھی
ज़बरा